پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاء الخلق انشاء وابتداءهم ابتداء بلا رویت آجالها ولا تجربت استفادها ولا حرکت احدثها. بلند تر صلوات. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. سرکار امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان اگر آگے سے آگے بڑھاتے تو پھر وہ کم سے کم 2 دن اور چاہیے تھے، کیونکہ آج آخری رات ہے ہماری. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری 10 دنوں میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ نے سماعت فرمائی. مولا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول. سرکار امیر المومنین علیہ السلام کمال توحید کو اپنے لفظوں میں بیان فرمائے. میں کیا کروں؟ جو اللہ کے کمال کو اپنے لفظوں میں بیان کرے اسے علی کہتے ہیں. اب دوسرا پہلو یوں بیان کریں، جو اللہ کے کمال کو، اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے بیان کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جو ان کے معنی کو اپنے لفظوں میں بیان کرے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں. سرکار امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، میرے بھائیوں ارشاد فرما رہے ہیں، انشاء الخلق، اس نے خاص خلق کو انشاء کیا. سبحان اللہ. خدا جانے وہ کون سا زمانہ تھا نہیں، وہ کون سا وقت ہوگا با کمال جہاں خالق نے اپنے ارادہ الہی سے ایک مخلوق بنائی. ارادہ الہی ہوا، مخلوق بنی. اب یہ بننے والے محمد و آل محمد علیہم الصلوات والسلام. اب میں جملہ کہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے سینکڑوں مرتبہ کہا، چونکہ لفظ مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، جو اپنا بننا بھی بتا دے اسے علی کہتے ہیں. اپنا ہونا جو علی بتا رہے ہیں کیسے ہیں. اللہ اکبر. انشاء الخلق انشاء. یقین فرمائیں کہ جناب امیر نے کمال علم بھر دیا ان 2 لفظوں میں. کمال علم میں کہہ رہا ہوں، توحید کو بھی با کمال بنا دیا اور 14 کو بھی با کمال بنا دیا. جتنی کمال توحید کا بتایا اتنا کمال اپنا بتایا.
میں پھر جملہ کہہ دوں، جس حد پر، میری طرف دیکھیں، جس حد پر توحید کا کمال بیان کیا اسی حد پہ خود پہنچ کے اپنا کمال بیان کیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کے کمال کی حد نہیں ہے، حد نہیں ہے، لیکن اللہ کے حد کمال کو آل محمد کہتے ہیں۔ اس کا کمال کی حد نہیں ہے مگر حد کمال کو آل محمد کہتے ہیں۔ یا اللہ کا کمال جا کے کمال پہ پہنچتا ہے اسے آل محمد کہتے ہیں۔ اب یہ لفظیں ایسی ہیں، اس کمال کو پھر کون بیان کرے؟ یہی اسی کمال کو سرکار امیر المومنین ان لفظوں میں بیان فرما رہے۔ توجہ فرمائیں، ابھی بحث کرتے ہیں۔ انشاء الخلق، خدا کی قسم انشاء کی لفظ سرکار امیر ہی بیان کر سکتے ہیں، نبی خلق کی لفظ بیان کریں گے، انشاء کی نہیں۔ یہ فرق ہے علم علی اور انبیاء میں۔ شاہ جی انبیاء جب بھی بیان کریں گے خلق کہیں گے، علی جب بھی بیان کریں گے انشاء کہیں گے۔ یہ علم ہے، یہ ان کا علم ہے۔ انشاء الخلق، ابھی بحث کرتے ہیں، انشاء الخلق انشاءً، اللہ نے خاص مخلوق یعنی ہم 14 کو انشاء کیا۔ اب 14 ہی ہیں نا، ہم 14 کو اللہ نے، میری طرف دیکھیں بابا صحیح نہیں، ہم 14 کو خدا جانے علی اپنا علیہ السلام اپنا کمال توحید کے کمال سے ملا رہا ہے۔ ملا، میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ ذہن ملائیں خدا کے لیے۔ انشاء الخلق، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم 14 کو بنایا، انشاء کیا۔ کیسا انشاء کیا؟ انشاءً، جتنا کہ انشاء کرنے کا حق۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر انشاء کا کوئی کمال باقی رہ گیا انشاء مکمل نہیں ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے جو انشاء میں جتنے کمالات ممکن ہو سکتے ہیں اللہ نے اپنی علم و قدرت میں ان کے انشاء میں صرف کر کے تب کہا میں احسن الخالقین۔ ابھی بحث کرتے ان کے انشاء میں، صحیح انشاء میں ان کا کوئی کمال، اب ان کا کمال تو نہیں ہوگا، کمال تو بنانے والے کا ہوگا، یہ تو بننے والے ہیں۔ خالق نے اپنے کمالات کن کو دینے ہیں؟ بننے والے کو دینے ہیں، خود تو ہے ہی با کمال۔ اولی فرما رہے ان کو کمال دے گا تو پتہ لگے گا با کمال ہے۔ اگر کمال اپنے پاس رکھ لیے کون مانے گا با کمال؟ فرمائے کون مانے گا؟ وہ کمال کن کو دے گا؟ ان کو دے واجب ہے دینا اس کو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، دینا واجب ہے یار، پیسے خرچ ہو چکے۔ اب ان کو کیا کمال دیا، ابھی بحث کرتے ہیں۔ انشاء الخلق انشاءً، اللہ نے ہم 14 کو انشاء کیا۔ میں کہوں اپنی توحید کے علم و قدرت میں اس کمال پر انشاء کیا، انشاءً جتنا کہ انشاء کرنے کا حق تھا، یعنی کوئی کمال جو انشاء سے متعلق ہو خالق نے اپنے پاس نہیں رکھا، یہاں صرف کر دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، انشاء کا ہر کمال ہماری خلقت میں صرف کر دیا۔ کوئی کمال ایسا اپنے پاس نہیں رکھا، اپنے پاس رکھا تو منشی کیسے ہوگا؟ منشی تو تب ہوگا جب سارے کمالات ہمیں دے۔
کوئی کمال ایسا نہیں تھا اس کا جو اس نے ہمیں نہ عطا کیا ہو. اگر ہم میں نقص ہوا بنانے والا ناقص کہلائے گا. ہم تو بننے والے ہیں. اور نہیں فرمایا یہ بنانے والے کا کمال ہے کہ کوئی نقص ان میں نہ رکھے. انشاء مجھے بحث کرنی ہے علم کلام منطق فلسفے کی اسی انشاء پر. ایسا ہمیں انشاء کیا خالق نے. سبحان اللہ. خدا جانے وہ حق کے انشاء کہاں ختم ہوتا ہے جہاں یہ آ کے مکمل ہوئے. اللہ کا حق کے انشاء ان کے وجود کی تکمیل کا نام ہے. ان کے نور کی تکمیل کا نام ہے. ٹھیک ہے. ان کا کمال انشاء کیا ہوگا؟ ان کے نور کا سامنے آ جانا. ان کے نور کا ذات نور الہی سے اختراع ہو جانا. ان کے نور کا ذات الہی کے نور سے جدا ہو جانا. میں کیا کہ جدا ہو جانا ہی تو ان کا کمال اختراع انشاء کمال اختراع ہے. کمال انشاء ان کو انشاء ایسا انشاء کیا جیسا کہ انشاء کرنے کا حق ہے. اسی پہ بحث کروں یا آگے بڑھوں؟ سبحان اللہ. ایسا انشاء میرا خیال ہے اسی کو ذرا بحث کر ہی لے کیونکہ انشاء کی لفظ آئی ہے. انشاء کیا جیسا کہ انشاء کرنے کا حق ہے. اب آپ میرے ساتھ ذہن ملائیں کس نے انشاء کیا؟ اللہ نے. اللہ وہ کمال ہے. توجہ فرمائیں. اللہ وہ کمال ہے جس کی نور ذات یا ذات میں کیا کہہ رہا ہوں نور بھی میں کہہ رہا ہوں ذات بھی کہہ رہا ہوں. کوئی حد نہیں. سمجھانے کے لیے ذات بھی کہہ سکتے ہیں نور ذات بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا جو نور ذات ہے نور ذات کوئی الگ ذات یا نور الگ شے نہیں. بیچاری لفظیں کوتا ہے پوری طرح نہیں بیان کریں. اس کی جو ذات ہے ذات جو اس کی ذات شاہ جی آؤ بسم اللہ عین ذات وہ جو اس کا کمال ہے وہ کیا ہے؟ عین ذات. تو جو ہے نا یہی لفظیں یاد رہیں گی. سارا معال ہی انشاء کا انہی لفظوں میں ہے. اللہ کی ذات یا نور ذات. نور ذات وہی ذات ہے جو کیا کریں لفظیں مجھے الگ کہنا پڑی. وہ جو اس کی ذات گرامی ہے اللہ کی ہما کل علم ہی علم ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی ذات علم ہے. علم میں کہہ رہا ہوں اور علم اس کی عین ذات ہے. مجھے کچھ کہنا ہے. وہ ذات علم ہی علم ہے. جہاں تک بات سمجھ آئی صحیح شاہ جی. اس کی ذات علم ہی علم ہے. یہ نہیں جو ہم اپنے ذہنوں میں لاتے یہ معلوم ہے اس کی ذات علم ہی علم ہے. جب اس کی ذات علم ہی علم ہے اب ایسی ذات میں جہل کا تصور کرنا کفر ہے. کیا کہہ مجھے کچھ آگے بات کرنی ہے یار. اللہ کی ذات کیا ہے؟ عین علم. العلم ذاتہ ولا معلوم والقدرت ذاتہ ولا مقدور والسمع ذاتہ ولا مسموع والبصر ذاتہ ولا مبصر فلما احدث الاشیاء فکان المعلوم. کوئی حد نہیں. علم اس کی عین ذات ہے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ علم.
علم ہے، عین علم ہے، عین علم۔ اب اسی عین علم میں جہل کا تصور کرنا کفر ہے۔ اب جس نے بھی اللہ کی ذات میں جہل کا تصور کیا وہ کافر ہے۔ میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں یار، آپ سمجھ تو رہے۔ اللہ کی ذات میں جہل کا تصور کرنا، تصور کرنے والا کافر ہو جائے گا یا نہیں؟ وہاں تو جہل ہے ہی نہیں، جہل کا گزر ہی نہیں ہے وہاں۔ جو بھی وہاں جہل کا تصور کرے گا ایمان سے خارج، کافر۔ اب امام یہی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ایسا ہمیں انشاء کیا جیسا انشاء ہمیں وہ علم دیا جو اس کا اپنا ہے۔ میں کیا کہنا اللہ کے ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں۔ میں بہت بڑی بات آج مسئلہ حل کرتے ہیں ہم، اس لیے اللہ نے ان کو ایسا انشاء کیا جیسا کہ انشاء کرنے کا اللہ نے حق ادا کر دیا۔ حق وہاں تک ادا ہوتا ہے جہاں کوئی مرحلہ باقی رہ نہ جائے۔ اب اللہ نے بھی ان کو وہ علم دیا جس علم میں جہل نہیں ہے۔ آل محمد کے علم میں بھی جہل نہیں ہے۔ اب میں جملہ کہہ دوں صحیح، یہی وجہ تھی علی سلونی کا دعویٰ کر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب علی سے سلونی کا دعویٰ کرایا گیا یا نہیں؟ خدا کی قسم شادی میں ایک بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، اگر جناب علی کے علم میں جہل ہوتا سلونی کا دعویٰ کرنا عدل کے خلاف ہے۔ سلونی کا دعویٰ کروا کے یہی تو بتایا جو میرا علم ہے وہی علی کا علم ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کے علم میں جہل نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آل محمد علیہ السلام کے شادی علم میں جہل نہیں ہے۔ پھر میں جملہ کہوں، آل محمد علیہ السلام کے علم میں جہل نہیں ہے۔ اب جو رسول کہتا ہے فرشتہ جبریل آئے گا تو بتاؤں گا، برائے جہل نہیں ہے، برائے ثبوت توحید ہے۔ تاکہ ادھر سے آئے گا پتہ لگے مجھ سے کوئی اعلیٰ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ جانتا نہیں تھا رسول، کہ رسول نہیں جانتا تھا، کہتا تھا آ جائے تو پھر میں بتا دوں گا۔ اگر رسول کے لیے تو واجب ہے کہ وحی کا انتظار کرے، اور جو جانشین ہے اس کے لیے بتا دینا واجب ہے۔ اگر وہ کہے ذرا ٹھہر جا میں سوچ لوں، جانشین نہیں ہے۔ اب میں جملہ کہہ دوں، اگر کہے میں بیٹی سے پوچھا ہوں، بیڑا گا۔ گیا معاملہ۔
सलूनी का दावा इस बात की दलील है, अगर जनाब अमीर के इल्म में जहल है तो सलूनी का दावा आदिल के खिलाफ है, आदिल के खिलाफ है। एक इल्म के हिस्से में जहल है, फिर सलूनी का दावा को वो करे जिसके इल्म में जहल का तसव्वुर ही ना हो। आले मोहम्मद के इल्म में जहल नहीं है, ये इनकी अपनी मसलहत होगी कि जैसे जवाब दें। इसलिए क्या फरमाया, अब अल्लाह ने इनको क्या दिया, इंशा किया। इंशा कैसे किया, देखिए देखिए इंशा सही शादी कैसे किया, फरमाया इरादा किया, ये हो गए। मैं दूसरा पहलू दे दूं, ठीक है शायद आप मेरे साथ हो जाए। वली, अल्लाह वली है। देखिए इल्म के पिछले बातनी कमाल को विलायत कहते हैं, ज़ाहिरी कमाल को इल्म कहते हैं। अल्लाह के बातनी कमाल को विलायत कहते हैं, ज़ाहिरी कमाल को इल्म कहते हैं। उसकी ज़ात क्या है, ऐन इल्म। फिर वली किन को बनाया, अल्लाह भी वली, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम भी वली, 12 इमाम भी वली। इनको वली बनाया या नहीं बनाया? बस अब मैं क्यों ना जुमला कह दूं, जब इनको वली बनाया, वो तो बिज़ात वली है, ये बिल अता वली है, ये बिल इंशा वली है। अब अल्लाह ने जब अपनी विलायत और इल्म को मिला के वजूद बनाया, उसे अली कहते हैं। हमने विलायत और इल्म को जब वजूद दिया, उस वजूद को अली कहते हैं। ऐसा इल्म, यहाँ इस इल्म की जिद अदम है, जहल नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैंने बहसें की, अब उधर लंबे नहीं होते क्योंकि फिर बात आगे भी बढ़ानी। इस इल्म की जिद क्या है, आदम, जहल नहीं। कई दफ़ा मैंने बयान किया, मेरे ख्याल ज़रा ज़हन से निकल गई है बात। अच्छा याद है तो फिर याद है तो मुझे दोहराने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। इस इल्म की क्या जिद क्या है, यानी जो है नहीं वो अल्लाह नहीं जानता, जो है नहीं आले मोहम्मद नहीं जानते। मैं क्या कह रहा हूँ, जो है नहीं अल्लाह भी नहीं जानता, आले मोहम्मद भी नहीं जानते। अब ढूंढे वो क्या शय है जो अल्लाह नहीं जानता। अब कौन बताएगा, अली अलैहिस्सलाम बताएंगे ना, जो उसका इल्म रखते हैं ना। हमें क्या खबर वो जानता है या नहीं जानता, अब हमें कौन बताएगा। अली फरमाते हैं अल्लाह अपने शरीक को नहीं जानता। हाय हाय हाय, कौन बताएगा, अल्लाह अपने शरीक को नहीं जानता, शरीक है ही नहीं। है ही नहीं, सही। जब शरीक है ही नहीं तो जानता का, ठीक है। जब है, अच्छा जब है ही नहीं, जानता ही नहीं, तो फिर पैदा कर सकता है। मैं क्या कह, अब घबरा गए शादी। जब है ही नहीं, है ही नहीं, जानता ही नहीं, ये नक्श अल्लाह के इल्म का नहीं, नक्श शरीक का है। वो जानने के लायक शय ही। अब मैं जुमला कह दूं, जो जानने के लायक शय न हो और कोई उसी शरीक से मोहब्बत करे,
وہ شرک کرنے والا پھر جانشین نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ ہولا رکھے ذرا، آج وکیلا ستار شاہ جگہ پہلے 1.5 گھنٹہ مجھے پڑھوایا، کہنے لگے ہاتھ ہولا رکھے، میں کہا اچھا ہولا رکھے، جہاں بھی جائے یہی کہتے ہاتھ ہولا رکھے۔ انشاء الخلق کا انشاء، سبحان اللہ۔ ان کے علمی کمالات کو ایک چھوٹی سی بات کہہ کے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ عبد الملک بن سلیمان ایک شخص ہے، دمت الثاقبہ میں ہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا راستے پہ، آگے اتفاق سے قبرستان آیا۔ جب قبرستان آیا تو چلتے ہوئے میں نے دیکھا ایک قبر کھلی ہوئی، اور راستے میں، بالکل راستے میں، عبد الملک بن سلیمان اس کا نام، قبر کھلی ہوئی ہے، اور اتفاق سے قبرستان، راستہ ایسا تھا کہ قبر کے ساتھ ہی گزرتا ہے، تو کھلی ہوئی قبر اسے نظر آئی، تو اس نے ایسے اتفاق سے دیکھا تو وہاں ایک بہترین لکھا ہوا کاغذ پڑا تھا، تو اس نے کہا کیوں نہ، جو کہ اس نے کاغذ اٹھا لیا تو اس پر سریانی زبان میں تحریر تھی، سریانی زبان، وہ جو جناب موسیٰ کے زمانے میں تھی سریانی زبان۔ ہماری تو کیا اردو ہے نا، پہلے کیا تھی عربی فارسی وغیرہ انگریزی چھوڑ، وہ سریانی زبان میں تھا۔ وہ سریانی عالم کے پاس لے گئے، کہنے کا کیا لکھا ہوا ہے، وہ تو نہیں جانتا۔ اب اس سریانی عالم نے جو دیکھا منہ کھول دیا، کہنے لگا یہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی تحریر ہے۔ اس نے کہا جو لکھا ہے مجھے وہی بتا دو، کیا لکھا ہے؟ کہا یہ لکھا ہے کہ جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر سے پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ اچھا، اچھی ہی نہیں لگی آپ کو پڑھنے کی جو بات آئی نا جا، پڑھنے کی جو بات ہے اچھی کیا لگے گی؟ ساری رات سوتے رہتے ہیں جناب، ٹی وی دیکھتے پڑھتے کیا ہیں؟ جناب خضر جناب کے پاس جناب کون گئے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا یہ لکھا ہوا ہے۔ کہنے کہ آگے کیا لکھا ہے؟ کہنے لگے کہ جب پلٹ کے گھر گئے تو جناب ہارون بھائی نے پوچھا، جناب موسیٰ کے بھائی ہارون نے پوچھا خضر کے پاس گئے تھے کیا پڑھا؟ پڑھا ہی نہیں ہے تو کیا پڑھا؟ کیسا علم وہاں نظر آیا؟ کہنے کا ایسا علم تھا جیسے جاہل رہنا نقصان دہ نہیں تھا۔ یارہ بڑی گنجائش ہے، اب اس میں پھر لمبی بحث ہے۔ ایسا صحیح ایسا علم تھا جس سے بے خبر رہنا نقصان دہ نہیں تھا، کیسے جان چھڑا دی۔ یہ لکھا ہو، لیکن اس میں لکھا ہے کہ ایک عجیب واقعہ ہوا، وہ واقعہ ساتھ لکھا، وہ اسی تحریر کہ جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام جب وہ چلے، وہ بات تو ختم ہوگی نا، وہاں 3 راز بتائے، بات ختم ہوگی۔ جب 3 راز بتائے، میرا امام چھٹا امام فرماتا ہے اگر جناب موسیٰ جناب خضر کے ساتھ رہتی تو جناب خضر 70 راز بتا دے جو ہمیں انہیں دے کے بھیجے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یارا، میں یہ جملہ میں بالکل بڑی اس سے وثوق سے کہتا ہوں، جو ہم نے انہیں دے کے بھیجے تھے۔ معلوم ہوتا ہے نبیوں کو ان کے آکے شاگرد تعلیم دیتے۔ کہاں بیٹھے گھبراتے کہ وہ یار سن لیا کرے، بالکل ٹھیک میں کہہ رہا ہوں، ہم نے دے کے بھیجے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اگر سن لیتے تو یہ 70 راز بتاتے، جناب خضر موسیٰ علیہ السلام کو 70 خضر بتاتے۔ میرے چھٹے امام نے فرمایا اگر یہی خضر میرے ساتھ ہوتا تو میں 700 راز بتاتا۔ ایسے امام ہونے چاہیے یا نہیں ہونے؟ اچھے ہیں یا نہیں ہے بابا؟ سبحان اللہ۔ جناب خضر علیہ السلام جب وہ ان سے چلے گئے تو آگے کہتے ہیں ایک عجیب واقعہ ہے کہ ایک نہر آئی تو نہر کے کنارے ایک اچانک صلی اللہ اچھا اللہ صلی اللہ محمد، ہاں انہوں بندی کرو۔
ایک اچانک ایک واقعہ ہوا، وہ لکھا ہوا کیا، ایک پرندہ آیا، پرندہ آیا اور آ کے عجیب و غریب صحیح پرندہ، اس نے اس کی نہر سے قطرہ پانی کا لیا، آسمان کی طرف پھینکا، ایک مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف پھینک کے ایک آسمان کی طرف، ایک لے کے اسی دریا میں ڈال دیا۔ اچھا مجھے تھوڑی سی اس میں تعجب، میں نے کہا کہیں آنکھوں کی غلطی تو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا خضر یہ کیا ہے؟ خضر کہتے ہیں نبی آپ ہیں پوچھتے مجھ سے، اور یہ فرما رہے، بات تو یہی بات ہے، شریعت آپ کی چل رہی ہے، پوچھتے مجھ سے، اور نہیں فرما رہے۔ معلوم ہوا کہ علم کا کمال کوئی اور ہے، ابھی باقی ہے، ابھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ جناب خضر نے کہا میں کہاں سے بتاؤں، جو مجھے ملا ہے وہی سناتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جیسے فرشتوں نے کہا تھا وہی علم ہے جو تو نے دیا ہے، جو آل محمد نے بتایا وہی تو جانتا ہے، اس کے علاوہ کہاں جانتا ہے؟ میں کہاں کیا بتاؤں۔ خضر بھی چپ، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی خاموش ہو، بتائی نہیں کہ اچانک ایک شخص آیا، اور نہیں فرما رہے اللہ جانے کون آیا، کون آیا یارا، کہنے والے تو جو کہتے رہے، وہ ضرور آیا جو نبیوں کو پڑھانے آیا۔ شاہ جی خدا کی قسم، لکھنے والے نے ایسے لکھا جیسے کوئی عام آدمی آیا، ذرا یہ نہیں دیکھ رہے نبی اڑے ہوئے انہیں پتہ نہیں ہے، پھر عام آدمی آیا۔ لکھنے والوں نے بھی کمال کر دیا ہے، تو کہ نبیوں کا یہی گول مول کر دے تاکہ جناب علی کے آنے کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو نبیوں کے لیے بات سمجھانے آیا ہے وہ عام آدمی آیا۔ اگر عام آدمی آئے تو پھر یہ توہین ہے انبیاء کی، وہ آنا چاہیے جو انبیاء سے افضل ہے۔ ہاں شاہ جی خدا کے لیے یار ترجمہ کرنے والے کچھ تو ترجمہ کریں۔ اچھا ماشاء اللہ، جناب علی فرماتے ہیں نصرت الانبیاء سرا و محمدا جہرا، میں نے انبیاء کی مدد چھپ کر کی ہے، رسول کی مدد ظاہر، یہی تو ناصر انبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ اچانک ایک شخص سامنے آ گیا، اب آئے تو انہوں نے کہا سرکار یہ کون ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ جو تھے ایسے پانی ڈالا ہے پرندے نے، معلوم ہوتا ہے آنے والا تو اب آیا ہے، پرندے نے پانی تو پہلے ڈالا ہے، پوچھ اس سے رہے جو موقع پہ موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی ایسے ہے کہیں بھی بیٹھا ہو ہر موقع دیکھ رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا بات آپ کو دل کو لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ جب یہ تردد ہوا تب وہ سامنے آیا، واقعہ تو ہو چکا تھا، جو بتانے آیا اسے پتا ہے تبھی تو بتانے آیا، تو پھر جب واقعہ ہو رہا تھا کہیں بھی وہ بیٹھا ہو دیکھ رہا، جو ہر عمل کو دیکھ رہا وہی تو امام ہوتا ہے۔ نہ کون ہوتا ہے، امام ہے یا نہیں؟ اس نے کہا سرکار یہ تو ہمیں یہ کیا کیا پرندے نے، انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں، اس پرندے کا نام مسلم ہے، جو نام بھی بتائے اسے علی کہتے ہیں۔ کیا نام بتائے، اس کا نام کیا ہے؟ اچھا ان کو نام ہی پتہ نہیں، جنہیں نام کا پتہ نہ مسمى کیا جانے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا جائے۔ اچھا ادھر ہم بحث نہیں کرتے، سارا آنکھوں پہ نبی ہیں، لیکن بتانے والا بتا تو رہا ہے۔ انہوں نے کہا سرکار اس نے اچھا انہوں نے کہا میں بتاؤں یا تم بتاتے ہو؟ سرکار اس نے ایک قطرہ پانی کا لیا، اچھا یہ لکھا ہوا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں، اس نے آنے والے نے بتایا، انہوں نے نہیں کہا کہ قطرہ اوپر یہ ادھر ادھر کیا،
آنے والے نے بتایا یہ جو ایک قطرہ ہے پانی کا لے کے آسمان کی طرف مشرق کی طرف شمال کی طرف جنوب ان کی طرف پھینک کر ایک آسمان کی طرف ایک قطرہ پھر سمندر میں پھینک دیا، ایسے ہے نا؟ انہوں نے کہا ایسے ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آخر یہ واقعہ جناب بتانے والے کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ غور نہیں فرمایا؟ ہائے دہرایا کون؟ وہی کہہ رہا ہے جی، وہی دہرا ہے۔ صحیح، اللہ کرے باتیں ہماری سمجھ آئے، یہ فائدہ ہوا یار، فائدہ ہوا۔ فوراً اسی نے آنے والے نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم دونوں کے بعد ایک خاتم المرسلین آئیں گی، ایک نبی آئے گا جس کی نبوت مشرق مغرب زمین آسمان و زمینوں تک ہو۔ سبحان اللہ، اس کی نبوت کہاں ہوگی؟ عالمین میں۔ عالمین کا نبی کون ہے؟ کون بتائے گا عالمین کی نبوت؟ یارہ میں میری طرف دیکھیں آپ، کون بتائے گا؟ جناب موسیٰ تو اس وقت صاحب شریعت وہ پوچھ رہے ہیں، جناب عیسیٰ بھی آئے نہیں، پھر کون بتائے گا؟ پھر ماننا پڑے گا علی آئے ہیں۔ نہ کوئی دلیل اور ہے تو مجھے فرمائیں، کس نے کنہیں بھیجے گا؟ انہوں نے کہا عام آدمی آیا، وہ جس روپ میں آئے انہوں نے دیکھا تھا عام آدمی۔ صحیح ہے، میں نے بات سمجھ گیا۔ کیا یہ لکھنے والوں نے ترجمہ کرنے والوں دیکھا تھا اس کو؟ ان کی ہواؤں کو بھی پتہ نہیں کہ کون آیا تھا۔ دیکھنے والے تو صرف دو نبی تھے، جو نبیوں کے مقابلے میں آ کے تعلیم دے اسے علی نے۔ نبی آئے گا خاتم المرسلین، کون بتائے گا یارہ؟ کون بتائے گا خاتم المرسلین؟ جناب عیسیٰ نہیں بتائیں گے، جناب داؤد نہیں بتائیں گے، جناب یعقوب نہیں بتائیں گے، کون بتائے گا؟ اس لیے علی تو بتا، تاکہ پتہ لگے جس کا بتانے والا ایسا ہو، جس کے لیے یہ بتائے وہ نبی کیسا ہو۔ اس آئے گا، آخری نبی آئے گا، اس کی حکومت نبوت کہاں کہاں تک ہوگی؟ سارے عالمین میں ہوگی۔ اس کا علم اتنا ہوگا کہ اس کا علم آسمان کی طرف پھینکا، اس کا علم تمام کائنات میں سب سے زیادہ ہوگا۔ آسمان بلندی کی طرف ہے نا، اس کا علم تمام کائنات میں سب سے زیادہ ہوگا۔ ایک قطرہ لے کے اس نے جو سمندر میں دوبارہ یا اسی نہر میں دوبارہ ڈال دیا، یہ تم دونوں کو سمجھانے کے لیے کہ تمہارا علم اس کا ایک جانشین ہوگا، اس نبی کا ایک جانشین ہوگا۔ اس نبی کے جانشین کے علم کے مقابلے میں تم نبیوں کا علم ایسے ہوگا جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوگا۔ اچھی بات ہوئی ہے، علم کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ قطرہ ہوگا۔ اچھا جناب، تو یہ انشاء الخلق انشاء، ابھی بات ہے تھوڑی سی، ابھی وقت بھی ہے، ابھی میرے پاس ہے وقت۔ انشاء الخلق انشاء وابتدأها ہم کون ہے؟ الخلق، ان کو ان سے ابتدا کی اللہ نے، کس سے ابتدا کی؟ وابتدأهم، انہی سے ابتدا کی، جن کو انشاء کیا انہی سے ابتدا کی۔ ابتداء کمال، جیسا کہ ابتدا کرنے کا حق وہی پروردگارہ، ابتدا میں بھی کوئی حق ادائی ہوتی ہے نا فرمائیں سے۔ جب آپ کوئی بنیاد رکھتے ہیں تو کتنوں کو بلاتے ہیں؟ تو بھی آ یارا، تو بھی آ، تو بھی آ، ہے یا نہیں؟ خدا جانے خالق نے جب اس اول مخلوق کو بنایا ان کی ابتدا کی ہے، کوئی دوسرا دیکھنے والا تو کوئی تھا نہیں، خود ہی تو تھا نا، خود ہی تھا۔ کیسی ابتدا کی؟ سبحان اللہ،
شاہ جی یہ بڑی اس میں کہ لمبی علم کلام کی لمبی بحث ہے اس ابتدا پہ، کہ ایسی ابتدا کی ابتداءً جیسا کہ ابتدا کرنے کا حق ہے۔ خدا جانے اس نور کو اختراع ارادے سے کیسے کیا۔ پھر جملہ کہوں جناب، اب اس پر علم کلام منطق فلسفے میں پھر بحث ہو گئی۔ بحث یہ ہوئی کہ انشاء اور ابتدا میں کیا فرق ہے۔ فرمائیں گے آپ، فرمائیں میرے بھائی، ابتدا اور انشاء میں کیا فرق ہے۔ انشاء کے معنی اختراع کرنا، بنانا، اور ابتدا من ابتدا کرنا۔ ابتدا کے لیے بھی لفظیں آئیں، ابتدا میں حق ادائی ہے، انشاء میں بھی حق ادائی ہے۔ انشاء اور ابتدا میں کیا فرق ہے قبلہ، کیا فرق ہے ابتدا اور انشاء میں؟ یہ کوئی عام لفظ سے بات نہیں ہو رہی بابا، یہاں علم کلام منطق فلسفہ صرف ہوگا پھر پتہ لگے گا ابتدا کیا ہوتی ہے، انشاء کیا ہوتا ہے۔ انشاء کی لفظ الف نون سین الف، گھبرا تو نہیں، گھبرائے نہیں، خدا کے لیے گھبرائے نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی عظمتیں ہمارے سامنے آئیں۔ انشاء اور ابتدا دو لفظیں ہیں، وہ کن کے لیے کہا گیا؟ اول مخلوق کے لیے، اول انشاء ہونے والوں کے لیے۔ انہیں انشاء کی لفظ بھی کہی گئی، ان کے لیے ابتدا کی لفظ بھی کہی گئی۔ ابتدا بھی انہی سے ہوئی، انشاء بھی انہی سے ہوا۔ عالمین کی ابتدا بھی انہی سے، عالمین نہیں، توحید کے کمال کی ابتدا بھی انہی سے، انشاء بھی انہی سے، ابتدا بھی انہی سے۔ اب دیکھنا ہے کہ انشاء اور ابتدا میں کیا فرق ہے۔ اب علماء نے سبحان اللہ خدا کے لیے کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، کتابیں لیں۔ ابتدا اور انشاء میں فرق یہ ہے، انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں، انشاء اس ایجاد کو، ایجاد میں نے موجد کون ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے کیا کیا؟ ایجاد کیا۔ ایجاد، انشاء کو ایجاد کی لفظ سے تعبیر کرتی۔ انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں جو بغیر مادہ کے ہو۔ بہت بڑی بات میں کہہ رہا خدا کے لیے، اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جملہ کہہ دوں یہی، جو بغیر مادے کے وجود میں آئے وہ انشاء ہوتا ہے۔ معلوم ہوا آل محمد نطفے سے نہیں بنے، امر الہی سے۔ کیسے بنے؟ اس لیے کہ اول مخلوق مادہ ہو نہیں سکتا، مادے میں اول مخلوق بننے کی صلاحیت نہیں۔ مادہ محتاج جسم ہوتا ہے، مادہ محتاج صورت ہوتا ہے، جس میں احتیاج ہو وہ اول مخلوق نہیں بنے گا۔ غور نہیں فرما رہے، اول مخلوق مادہ نہیں بنے گا۔ مادہ کیا ہوتا ہے؟ محتاج۔ جب محتاج، جو بھی محتاج ہوگا وہ اول مخلوق نہیں ہوگا۔ کل بھی یہی تو میں نے بحث کیا، آل محمد اول مخلوق ہے، اول انشاء ہے، ان سے ابتدا ہوئی ہے۔ تو پھر یہاں احتیاج کا تصور نہیں ہے۔ کل میں نے یہی جملہ کہا، یہ صرف اسی کی ذات کے محتاج ہیں، صرف ان کی علت صرف اللہ ہے، انہیں آل محمد جنہیں کوئی دوسرا بنا ہی نہ سکے۔ علت تامہ کون ہے؟ اللہ۔ تو انشاء کسے کہتے ہیں؟ وہ موجد کی ایجاد جو بغیر مادے کے ہو، یا مادیت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی ولایت سے، اپنے نور سے ان کو کیا کیا؟ اختراع کیا، انشاء کیا، اپنے نور کو جو کمال ہے اسے وجود دیا۔ ان کا وجود نور الہی ہے،
क्या कहें। इनका जो वजूद बना वो क्या है, किन का नूर है? अल्लाह ने अब घबराते रहे, अब घबराते रहे, इनको अपने नूर से क्या किया। यार आप क्यों घबराते हैं? इनके नूर, अल्लाह ने अपने नूर से इनको क्या किया? इंशा किया, जुदा किया, इब्दा किया। फरमाते हैं अल्लाह ने इरादा किया, हम बन गए। हमारे बनने में और अल्लाह के इरादे में ज़माना नहीं है, वक्त नहीं है, हमसे पहले वक्त नहीं है, वक्त हमारे बाद बना, हम ज़माने से भी पहले, हमारे दरमियान में वक्त का भी फासला नहीं है। यारा क्या कह रहा हूँ मैं, इनके वजूद और इनके दरमियान में वक्त का भी फासला नहीं है। अब दूसरी लफ्ज़ कहूँ, अल्लाह और आले मोहम्मद के दरमियान में आदम नहीं है, ना होना नहीं है। आदम के माने जरा इल्म कलाम पढ़े ना, मैं अभी फिर इल्म कलाम की बहस करूंगा, फिर कहेंगे मुश्किल है। अल्लाह और आले मोहम्मद के वजूद के दरमियान में आदम नहीं है, आदम ही ज़माना है। आदम के माने ये नहीं है, दरमियान में वक्फा है, कोई नहीं है। आदम हुआ, जो कोई नहीं वही तो ज़माना है। मुश्किल है ना, मुश्किल है। अल्लाह और आले मोहम्मद के दरमियान में आदम नहीं है। बाबा जब शादी, जब आदम नहीं है, मुझे बयान करें आप, लफ्ज़ बताएं। जब अल्लाह और इनके वजूद के दरमियान में ना होना नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे, जब से अल्लाह है तब से आलिम। जब यारा जब आदम नहीं है, आदम नहीं है तो फिर क्या नतीजा होगा? जब से अल्लाह है तब से ये है। वो अल्लाह हो के अल्लाह है, ये वली हो के वली। बात इनको इंशा ये होता है। इब्तदा किसको कहते हैं? जो बगैर, सुभान, जो बगैर इल्लत के वजूद में आए उसे इब्तदा कहते हैं। बहुत बड़ी बात, जिनके दूसरी कोई इल्लत न हो सिवाय वाजिबुल वजूद। शादी ये आपको, आप तो इल्मी कलाम में ज़रा दस्तरस्त हो, फिर आपको पता लगेगा इनकी कोई दूसरी इल्लत है नहीं, है नहीं। यानी ये वो कमाल हैं सिवाय तौहीद के, इनके लिए दूसरी कोई इल्लत है नहीं। फिर इनका कमाल है कि ये आलमीन की इल्लत है, ये इनका कमाल है, ये आलमीन की इल्लत है। दूसरा है जनाब, दूसरा इंशा और इब्तदा में फ़र्क, ये इंशा में फ़र्क ये है कि इंशा उस ईजाद को कहते हैं जी, ईजाद, इंशा, शादी इंशा उस ईजाद, या आपको नहीं मिलेगी किताबों में, जरा ढूंढें, जरा नज़्मुल बलागा के जितने पढ़े ना, मिले तो फिर बताएं ना। अगर हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं फिर आपके ऐसे बैठे चुप कर। ये तो ऐसी बातें हैं कि खुदा की कसम हमें जैसे आदमी को जब से मिली है, हम कहाँ से कहाँ खुशी होती है कि ऐ खालिक तूने हमारा मिलाप कहाँ तक पहुँचा दिया है, तेरी मेहरबानी है। खुदा की कसम जब कोई नया नुक्ता आता है मैं जनाब अमीर का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी मेहरबानी से ये नुक्ता मिल गया, उन्हीं की मेहरबानी से ये नुक्ते आते, इल्का कर दिया जाता है या ऐसे डाल दिया जाता है। एक रात खुदा की कसम मैं आपसे कहता हूँ, सारी रात परेशान सोया मैं, बात समझ नहीं आ रही थी। सुबह सवेरे नमाज से पहले मैं उठा, उठ के किताबें मेरे साथ होती, ऐसे जो मैंने खोला जो मैं चाहता था उसी सफ़े पे वही लफ्ज़ लिखी। मैं आप क्या कहूँ, खुदा की कसम मैं आपसे कह रहा हूँ, बस एक लफ्ज़ मिली मेरा मुहर्रम मुकम्मल हो गया। एक लफ्ज़ इब्तदा, जिसके लिए कोई इल्लत ना हो, बगैर इल्लत के जिसकी इब्तदा हो, उसे बगैर इल्लत के मूजद ईजाद करे, उसको इब्तदा कहती। फिर इंशा,
اس موجد کو کہتے ہیں کہ موجد نے ایسی ایجاد پہلے کی ہی نہ انشاء وہ ایجاد ہوتی ہے جس سے پہلے کوئی موجد نے کوئی انشاء کی ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, کوئی ہے ان سے پہلے کوئی اللہ نے کی, موجد نے کوئی ایجاد ان سے پہلے کی ہی نہ ہو. اور ابتدا اسے کہتے ہیں, ابتدا وہ ہوتا ہے, ابتدا اس ایجاد کو کہتے ہیں کہ ایسا موجد پہلے کوئی گزرا ہی نہ ہو. بن آل محمد رہے ہیں, ثابت توحید ہو رہی ہے. شاہ جی کون بن رہے ہیں؟ آل محمد علیہ السلام کا وجود مبارک بن رہا ہے. اور ثابت کون ہو رہی؟ جن کا آنا توحید کا ثبوت بنے, ان کو انشاء کیا ہے, ان کو ابداع کیا ہے, ان کو بنایا ہے. آگے تیسری شے, انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب میں ایک لفظ کہوں گا آپ سمجھیں. ایجاد اس, انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں جن کی مثل ہی نہ ہو. سمجھ آئی؟ صحیح. انشاء اس ایجاد کو کہتی ہے جن کی کوئی, اب جملہ کہہ دوں میں, جیسے اللہ کی مثل نہیں ہے, آل محمد کی بھی مثل نہیں ہے. اب میں دوسرا جملہ کہوں خدا کے لیے, یہ ٹیپ بھی ہو جائے. چونکہ جیسے اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے, آل محمد کی بھی مثل نہیں ہے, چونکہ ان کی مثل نہیں ہے, لہذا آل محمد مثال اعلیٰ ہیں. اللہ کے مثال اعلیٰ آل محمد ہیں. یہ کیا ہے؟ للہ المثل الاعلیٰ, مثل اعلیٰ ہے. کون ہے مثل اعلیٰ؟ آل محمد. مثل اور مثل میں فرق. مثل اعلیٰ, شاہ جی مثل اعلیٰ ہیں, کون ہیں؟ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے کیا ہیں؟ مثل اعلیٰ. اللہ کسی کا مثل اعلیٰ نہیں ہے, یہ اللہ کے مثل اعلیٰ ہے. مثل اور مثل میں فرق یہ ہے, مثل ذات میں ہوتا ہے, مثل صفات میں ہوتا ہے. مثل ذات میں ہوتا ہے, مثل صفات میں ہوتا. آل محمد مثل اعلیٰ ہے, مظہر صفات. صحیح. ان کو اللہ بنایا ہے؟ کوئی بتائیں, 10 دن میں نے پڑھا ہے, کوئی ان کو اللہ کہا ہے؟ اب جو کوئی کہے یہ کہتا ہے نصیری بنا رہے لوگوں کو, یار نصیری بنا رہے ہیں یا عارف بنا رہے ہیں؟ فرمایا آپ کو نصیری بنایا ہے یا عارف بنایا؟ خدا کی قسم یہی حقیقت ہے. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں, یار قسمیں کیوں کھاتے ہیں ممبر میں بیٹھ کے؟ یہی حقیقت آل محمد علیہ السلام. قطعاً ہم انہیں خدا نہیں کہتے. مظہر صفات الہی, مسئلے آنا ہے. صحیح لوگوں کے نصیری بنا رہا ہے, اس لیے ہم نہیں جاتے. نصیری بنا رہے, عقیدے خراب کر رہے ہیں. ذرا عقیدے درست ہو رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں؟ جو نہیں آئیں گے خدا کرے اور خراب. ہمیں تو
ہدایت مل رہی ہے۔ شاہ جی میں نے مرنا ہے یا نہیں؟ بس آپ مطمئن رہیں، جو بیان ہو رہا ہے خدا گواہ ہے، صحیح عقیدہ ہے۔ اب آپ کو کیا بتائیں، بات ہے کیا یار، اب کیا بس جی۔ اب یہ ہوا کہ مثل اور مثل میں آل محمد مثل اعلیٰ ہے، اللہ کے مثل اعلیٰ، سبحان اللہ، مثل نہیں ہے، لیسا کا مثل ہی شاید۔ حافظ صاحب نے یہاں عجیب ایک دو جملے کہے، ادھر نہیں جاتے جناب، لیسا کا مثل ہی شاید، یہ مثل اعلیٰ، ٹھیک ہو کیا؟ انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی مثل نہ ہو، ان کی بھی کوئی مثل نہیں، شادی کمال ہوگی۔ اب دیکھیں علماء نے بھی کتنی محنتیں کی، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یہ موتی چن چن کے لاتے ہیں، آپ کو پہنچا دیتی، یہ پہنچانا ہماری کاوش ہے، ان کی مہربانی ہے کہ ان کے نہ پہنچنے والے جملے ہمارے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ انشاء کہتے ہیں کہ جن کا کوئی مثل نہ ہو، اور ابتدا اس ایجاد کو کہتے ہیں کہ جن کی صورت کو پہلے موجد نے کبھی سوچا ہی نہ ہو۔ اور نہیں فرما رہے، ان کے علاوہ کسی اور کو سوچا ہی۔ پھر پوری کائنات میں اگر اول مخلوق بن سکتے ہیں تو فقط عالم، ان کے علاوہ کوئی بن سکتا ہی نہیں ہے، کوئی ہو سکتا ہی صحیح، ہو سکتا ہی نہیں، سکتا ہی نہیں، خدا کی قسم نہیں ہو سکتا۔ بس ان کو خالق نے بنا کے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا، اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، ہم پہ احسان کر کے ہم میں بھیجا ہے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ان تک پہنچ گئے، ان کو پہچان لیا، پہچان کے مان لیا۔ سب سے بڑی بات، قریب پہنچنا اور ہے، پہنچ کے ماننا۔ خدا کے لیے رات کو سجدہ کریں روزانہ کہ ہم نے ان کے قریب پہنچ کر ان کو ہم نے پہچان بھی لیا ہے اور مان بھی لیا ہے۔ اور یہ جو کچھ ہوا ہے 10 دن میں، کتنا بڑا عرفان بڑھا آپ کا، کتنی معلومات ہوئی، کتنی بڑی باتیں ہوئی، شکر ہے اس کی ذات۔ یہ نہج البلاغہ میں کہاں ہے یہ پہلے ایسے کس نے بیان کیے؟ 1400 سال میں ساری نہج البلاغہ موجود ہے۔ ایسی تفسیریں کس نے کی، ایسی کاوشیں کس نے کی ہیں، ایسی محنتیں کس نے کی ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ذرا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ تو علماء کرام جو اس نہج کو سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کام 1200 سال میں نہیں ہوا جو آپ کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں کہ ان میں آپ شریک ہوئے، آپ نے انہیں سنا اور اپنے علم میں اور عرفان میں انشاءاللہ۔ بس آواز آئی، بیویوں کو روک دو ابھی بازار سجے۔ ماشاءاللہ سید آپ سے قبول فرمائے۔ کل یہی جملہ میں نے دہرایا تھا، لیکن آج کون سا بازار آیا؟ آج میں اس بازار کا ذکر کروں، نہ ہوتا یہ شام کا بازار۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا کرے نہ ہوتا یہ شام کا بازار، نہ آتی برہنہ سر زہرا کی بیٹیاں، کیونکہ علم الہی میں یہ طے ہو چکا تھا۔ کہاں آئیں؟ کتنے دن تک بازار سجتا رہا؟ زہرا کی بیٹیاں بازاریں کہاں آ گئی؟ شادی بازار میں، بندھے ہوئے ہاتھوں سے بازار آئی۔
جب بازار آئی نا، اس بازار کے کئی نام ہیں، اسے سوق رحیمیہ بھی کہتے ہیں۔ سوق کے معنی بازار کے ہوتے ہیں، اسے سوق شام بھی کہتے ہیں، شام کا بازار۔ میں لفظ کہوں، امام نے فرمایا اسے سوق سبایا بھی کہتے ہیں، قیدیوں کا بازار۔ رو لیا کرے خدا کے لیے، آخری ہماری مجلس ہے، رو لے جیسے رونے کا حق ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سوق رحیمیہ بھی کہتے ہیں، سوق سبایا، قیدیوں کا بازار۔ یہی بات میرے چوتھے امام سے پوچھا گیا، بولا یہ سوق سبایا شام کے بازار کا کیا نام ہے؟ فرمایا میری بہنیں مائیں بہنیں بازار سے قیدی ہو کے گزری ہیں، اس کا نام ہو گیا سوق سبایا۔ یہ کہہ کے امام کی آنکھوں میں خون آیا۔ فرمایا سائل مجھ سے پوچھ سبایا کسے کہتے ہیں؟ مجھے کہا مولا سبایا کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا یہ بتا اسیر کسے کہتے ہیں؟ اسے کہا اسیر قیدی کو کہتے ہیں۔ فرمایا سبائی بھی قیدی ہوتا ہے، سبایا بھی قیدی اور اسیر بھی قیدی، بتا ان کی قید میں کیا فرق ہے؟ اسے نہیں معلوم تھا، خاموش ہو گیا۔ امام نے فرمایا سن، اسیر اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ آگے باندھے جائیں۔ میرے خیال میں بہت بڑی مسائل کی لفظ ہے۔ ماشاءاللہ سید آسو قبول، ماشاءاللہ سید آسو قبول فرمائے۔ میرے چوتھے امام نے فرمایا اسیر اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ آگے باندھے جائے۔ اسیر ہے نا، عام دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا سبایا اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ پسے گردن باندھے۔ زارا کی بیٹیوں کے ہاتھ آگے نہیں باندھے گئے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، کیوں نہ روئیں؟ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن، پسے گردن بندھے ہوئے۔ ماشاءاللہ مسائل ہو گیا، جتنا ہم چاہتے تھے اتنا ہو گیا، لیکن میں بات یہی طے کر کے بات کو آگے بڑھاتی ہے۔ جب آیا نا سہل ساعدی، یہ صحابی رسول ہے اور شام کے بازار میں آیا، دیکھا لوگ لباس فاخرہ پہنے ہوئے ہیں، مبارکباد یہ دیتے ہیں۔ کہا کیا سبب کیا ہے، کیوں؟ کہنے لگے ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، اس کا سر بازار آیا ہے۔ کہا اس کا نام جانتا ہے؟ کہا اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا من مدینہ الرسول۔ جب اس نے کہا کہ یہ حسین اور مدینے کا رہنے والا ہے، سال گھبرا کے کہتا ہے اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ کہا اسے فاطمہ زہرا کہتے۔ کہنے کا بس خاموش ہو جا، میں اجڑ گیا، یہ رہا کا مولا حسین۔ کہا کہاں ہے وہ؟ کہا 7 والے دروازے پر۔ بھاگتا ہوں، 7 والا دروازہ دیکھ آئے ہوں گے نا۔ اب جو آیا کیا دیکھا؟ عزاداروں سر ایک نہیں 18 سر۔ امام حسین علیہ السلام کا سر پاک خون اور ریت سے مرمل ہے، پہچان نہیں سکا، لیکن دیکھتے ہوئے سر، اس نے 6 مہینے کے بچے کا جب سر دیکھا، 6 مہینے کا بچہ بھی نو کے نیزہ پا، سر گزر گئے بغیر پہچان کے۔ جملہ کہوں کیا دیکھا؟ بعد میں ایک 24 سال کا ضعیف قیدی۔ بابا ضعیف نہیں ہوتے 24 سال کے، گلے میں وزنی توق ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، ہاتھ میں ہاتھ کڑی ہے، سامنے کھڑا کر دیا گیا، فوجی ہے۔ جب چلے گئے نا تھک کے، تو اکیلا قیدی ہے، یہ کہتا میں قریب گیا، میں نے قیدی کو سلام کیا، قیدی نے جواب دیا، گردن جھکی ہوئی ہے۔ میں نے کہا من ای قوم انت یا اسیر، قیدی آپ کون ہیں؟ جملہ کہوں خدا کی قسم، جب سہل نے دوسری مرتبہ کہا قیدی آپ کون ہیں، امام نے فرمایا چچا سہل مجھے پہچانا نہیں۔ یہ کوئی مسائل تھوڑی لفظ ہے، چچا سہل مجھے پہچانا نہیں، قریب تھا سہل زمین پر گر جاتا۔ یا اللہ، یہ مجھے چچا بھی کہہ رہا ہے، میرے خاندان سے بھی واقف ہے، کون ہے آپ؟ فرمایا اسے تجھے نہیں معلوم ہوگا، جھک کے میری طرف دیکھ، میں تیری طرف دیکھ نہیں سکتا، میرے گلے میں وزنی توق ہے۔ اب جو جھک کے دیکھا، امام نے فرمایا اہل بیت کو جانتا ہے۔ جب کہا نا اہل بیت کو جانتا ہے، سال کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا، چلا کے کہتا ہے انت علی زین العابدین،
مولا آپ علی زین العابدین فرمایا ہاں میرا تیرا چوتھا امام، جب معلوم ہوا چوتھا امام ہے کہ آئین ابو الفضل العباس، ماشاءاللہ فرمایا سارے شہید ہو گئے، میں اکیلا رہ گیا، خدا گواہ ہے مولا یہ حالت بنائی ہے، میرے لیے کوئی حکم ہو۔ اب میں جملہ کہہ دوں یا دو روایتیں بیان ہوئی، میرے امام نے فرمایا کوئی چادر ہے؟ کہنے گا مولا چادر نہیں، امام آئے، فرمایا اسے طے کرو، طے کر کے امام کو دینے لگا، امام نے فرمایا میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، بولا طے کیوں کرائی ہے؟ فرمایا یہ جو توق ہے نا نوک دار، یہ میرے جسم کے اندر چلا گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب، یہ مصائب کی لفظیں ہیں، اسے اٹھا کے یہ چادر نیچے رکھ دے۔ یہ کہتا ہے اب جو میں نے نکالا امام کا کرتا خون سے رنگین ہو گیا۔ ماشاءاللہ یہی حق ہے، یہی حق ہے، اسی طرح رویا۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ امام کا کرتا رنگین ہو گیا، امام نے فرمایا اب مجھے چین آیا۔ پھر یہ کہتا مولا اور کوئی حکم ہو؟ اب امام نے فرمایا اگر کر سکتا ہے تو 35 چادریں لے آئے۔ جب 35 چادروں کا نام آیا نا، اب جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد کون ہے؟ فرمایا چچا سہل آیا ہے، میں نے چادروں کا کہہ دیا ہے۔ فرمایا چادروں کا نہ کہو، انہیں پہلے میرا سلام۔ امام نے فرمایا سہل زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کرتی، اپنے منہ میں تماچے مارتا ہے، مولا بازار میں سلام نہ پہنچائے۔ فرمایا آنکھیں بند کرو، زہرا کی بیٹیاں برہنہ سر کھڑی ہے۔ چادریں لائی گئی، ملاحین نے اتار۔ پروردگار مدخل محمد و آل محمد، یہ جو اہتمام ہوا ہے جی ابھی نوحہ پڑھو۔